ادبی ورق پر خوش آمدید۔ میں خرم شہزاد ہوں اور آپ پروگرام بات یہ ہے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا موضوع ہے پسند اپنی اپنی۔ چند روز قبل ایک ویڈیو میں نے شیئر کی اپنے چینل پر، کیا روبوٹ شاعری کر سکتا ہے کے عنوان سے۔ اس ویڈیو کے نیچے ایک ہمارے ریگولر واچر ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا، ناولوں پر سچ سچ تبصرہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ناولز ہم خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اچھے نہیں تھے، یا جن ادیبوں نے ان پر رائے دی تھی وہ بے وجہ تھی۔ تو اس واچر کی خواہش کے جواب میں آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی تبصرہ نگار، چاہے وہ ناول نگار ہے یا بڑا ادیب ہے، جب کسی ناول پر تبصرہ دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کر ایک تبصرہ نگار تبصرہ کرتا ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سچ نہیں ہے، یعنی اس کا تبصرہ جھوٹ پر مبنی تھا، کسی تشہیری مہم کا نتیجہ تھا، یعنی ایک مشہور کرنے کی ایک خواہش تھی۔ ایسا شاید کہ نہیں کہا جا سکتا۔ اور میں یہاں سب سے پہلے ایک مثال دینا چاہوں گا انتظار حسین کے تبصرے کی۔ انتظار صاحب آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک بڑے ناول نگار تھے، ایک بڑے تخلیق کار تھے، بہت اہم افسانہ نگار اردو کے۔ تو انہوں نے ایک تبصرہ لکھا، ناول ہے چنیوا اچیبے کا، انگریزی میں اس کا ترجمہ تھا تھنگز فال اپارٹ، اور اردو میں اسے بکھرتی دنیا کے نام سے ترجمہ کیا گیا۔ اس ناول کے پیش لفظ میں انتظار صاحب لکھتے ہیں، چنیوا اچیبے کے ادبی نقطہ نظر میں سب سے زیادہ دلچسپی ہے، اور اگر ہم اس کے ناول کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ادبی نقطہ نظر کو جاننا ہوگا۔ ہم جب اس نقطہ نظر پر غور کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ افریقہ میں ایک استانی نے، اسکول ٹیچر نے کسی طالب علم سے مضمون لکھ کر آنے کو کہا، میرے ملک کا موسم، تو وہ مضمون لکھ کر لایا انگلستان کے موسم پر۔ تو اسے پڑھنے کے بعد استانی نے سوال کیا کہ یہ تو انگلستان کا موسم ہے، ہمارے ہاں برف نہیں گرتی، تو تم نے ہمارا موسم کیوں نہیں لکھا؟ تو بچے نے جواب دیا کہ اگر میں اپنا موسم لکھتا تو دوسرے لڑکے مجھ پر ہنستے۔ تو اس لڑکے کے جواب پر چنیوا اچیبے کہتا ہے کہ میرا ناول لکھنا دراصل اس لڑکے کو اعتماد دینا ہے، یا اسے یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے ملک کے موسم میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا ادبی نقطہ نظر ہے کہ جس میں مجھے ذاتی طور پر بڑی دلچسپی ہے۔ انتظار صاحب نے بڑی اہم طرف اشارہ کیا، یعنی چنیوا اچیبے کے پورے ناول کو سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک واقعے کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے، یعنی اس ایک واقعے کی مدد سے جانا جا سکتا ہے کہ اچیبے کا ادبی نقطہ نظر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ انتظار صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ نقطہ نظر انہوں نے بتایا۔ لازمی نہیں ہے کہ اس میں سبھی کی دلچسپی ہو، عین ممکن ہے کہ ناول پڑھنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ کس قسم کے واقعات کا انبار ہے اس ناول کے اندر، یہ کیسے لوگ ہیں، قبائل ہیں کہ جو آپس میں لڑ جھگڑ بھی رہے ہیں، اور کس طرح باہر سے حملہ آور ہونے والے کے خلاف متحد بھی ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس ناول میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ دراصل وہ افریقہ کا ہی ایک سماج ہے، ایک ایسا رخ ہے کہ جو شاید نظروں سے اوجھل رہتا اگر اچیبے جیسا ناول نگار افریقہ کو نہ ملتا۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ناول ہے اورہان پاموک کا مائی نیم از ریڈ، اور اس کا ترجمہ ہوا سرخ میرا نام کے عنوان سے۔
تو اس کا جو پیش لفظ ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ تارڑ صاحب بھی ایک اہم ناول نگار ہیں اردو کے. تو انہوں نے اس کے پیش لفظ میں جس بات کو سب سے زیادہ سراہا ہے اس ناول میں، تو وہ بات ہے اس کی ٹیکنیک. تو اب ذاتی طور پر ایک قاری کی حیثیت میں مجھے بھی یہ ٹیکنیک بڑی متاثر کن لگی، کہ جس میں ہمیں یہ پڑھنے کو ملا کہ کس طرح واحد متکلم حاضر کے صیغے میں راوی بہت سی کہانیوں کو بیان کر رہا ہے. یعنی وہ کبھی تو ایک کتے کی جون میں آ جاتا ہے، کبھی ایک میت کی جون میں آ جاتا ہے، اور کہانی کے مختلف جو ناول کے مختلف ایپیسوڈز ہیں وہ دراصل مافی الضمیر کا اظہار ہے مختلف کرداروں کے، جن کے حوالے سے عموماً توقع نہیں کی جاتی کہ وہ اپنے بارے میں بات بھی کر سکتے ہیں. اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو یہ ٹیکنیک مجھے اچھی لگ سکتی ہے، اینڈ ممکن ہے آپ کو بھی اچھی لگے، لیکن سب کو اچھی لگے یہ ضروری نہیں ہے. ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو تبصرہ نگار ہیں وہ کون ہیں. وہ خود اردو ادب سے تعلق رکھنے والے ایک اہم ناول نگار. تو انہیں جو متاثر کن بات لگی، لازمی نہیں کہ وہ اردو کے ہر قاری کو اچھی لگ سکتی ہے. اب ان دو مثالوں کے بعد ہم ایک اور چیز کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پسند کیا ہے. ویسے تو پسند بھی ایک اضافی تصور ہے کہ ایک آدمی کی پسند دوسرے سے ہم آہنگ ہو، ایک جیسی ہو، یہ لازمی نہیں ہے. دیکھیے، مختلف رجحانات ہوتے ہیں، مختلف میلانات ہوتے ہیں کہ جو کسی کی پسند کو بنا رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سہولت کے لیے بڑی سادگی کے ساتھ کہنا چاہیں کہ پسند کے پس منظر میں کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، تو ان میں ہم کہہ سکتے ہیں مطالعہ. یعنی آپ نے کیا مطالعہ کر رکھا ہے، کس قسم کی کتابیں آپ کے زیر مطالعہ رہی ہیں. اسی طرح مشاہدہ، آپ کن چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں. اور تیسری چیز ہے تجربہ، مطلب آپ کے ہاں ناول کا تصور کیا ہے. یعنی آپ جب کوئی ناول پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا توقعات ہوتی ہیں. کیا آپ عادی ہیں ناول کے کرداروں میں اپنا آپ تلاش کرنے کے، یا آپ اپنے کسی اور تجربے کو جب ناول کے اوراق پر دیکھتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے، یا آپ اپنے سابقہ مطالعے سے ملا کر کسی ناول سے حظ یا خوشی اخذ کرنے کے عادی ہیں، یا آپ اپنی زندگی میں جو عام مشاہدہ کرتے ہیں اسی کی تلاش کے لیے ناول پڑھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے یہ تین بڑے سوالات ہیں کہ جو آپ کے تصور ناول کو واضح کر سکتے ہیں. تو ان سوالات کی روشنی میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ اپنی دلچسپیاں، اپنے فکری میلانات جان لیں، تلاش کریں، اور پھر ان کی روشنی میں ناول کا انتخاب کیا کریں. یعنی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کسی ناول کو پڑھنے سے پہلے اس پر لکھی ہوئی رائے سے استفادہ کرنے کی، یعنی اس کو حتمی سمجھنے کی. لازمی نہیں ہے کہ جو انتظار صاحب نے لکھا ہے یا جو مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا ہے وہی آپ کے لیے حرف آخر ہے، اور آپ کو بھی وہ ناول اتنا ہی حظ دے گا، اتنا ہی لطف دے گا جتنا کہ ان لوگوں کو، ان ادیبوں کو دے چکا. تو یہ چند ایک معروضات ہیں میرے، ان کو سامنے رکھیے. اور ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ جس قسم کے ناول کو پڑھنا پسند کرتے ہیں، یعنی کوئی ایک ناول آپ نے پڑھا، وہ آپ کو اچھا لگا، اور آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس موضوع سے مطابقت رکھنے والا کوئی اور ناول کون سا ہے، کہ آپ کو
وقت کی رائگانی کا احساس نہ ہو، اور آخری چیز یہ کہ انسان کا ایک ذوق ہوتا ہے جو کہ کرت کے ساتھ نکھرتا ہے، انسان کی توقعات ہیں جو کہ بڑھتی رہتی ہیں، اور پھر انسان آج آپ عین ممکن ہے کہ کچھ ناولوں کو برا کہہ رہے ہوں، لیکن مستقبل میں جب آپ کچھ اور ناولز پڑھ چکے ہوں گے تو شاید وہی ناول آپ کے پسندیدہ ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات کا بہت سا حصہ ہم نے اپنی اس گفتگو میں کور کیا ہوگا، اس پر بات ہو چکی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔